تو جہاں پر مماثلت تھی وہاں محنت چھوڑ دی گئی، مطلب سائنس ہو گئی، دنیاوی فنون اور علوم ہو گئے، وہ علوم جو اس میں اعلیٰ کی صورت میں، علوم اعلیٰ کی صورت میں اختیار کیے جاتے تھے، اس پر محنت چھوڑ دی۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یا اہل ایمان کو اس میں آسانی سے بھی عطا کرتا ہے، پھر سے زیادہ طاقتور بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے توجہ اور فکر جو ہے یہ کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ذکر کثرت سے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر وہ مراقبے پہ بیٹھ جائے تو ہزاروں سال مراقبے وہ بھی کر سکتے ہیں، سینکڑوں سال مراقبے وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ مراقبہ ذکر کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے۔ عبادت وہ نہیں کر سکتے اور ایمان تو ان میں ہے۔ اس لیے جو چیزیں تصرفات رکھتی تھی، پھر علماء نے احتیاط کے طور پہ اس پہ مسائل جو بیان ہوئے اس پر محنت چھوڑی گئی، اور اس کی وجہ سے آپ پر کافر غالب آنا شروع ہو گئے۔ دوسری صورت جو دھوکہ دینا ان کا جو معمول تھا، اس دھوکے کا توڑ نہیں سیکھا آپ نے۔ مخلص کی پہچان جو ہے وہ بھول گئے۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ اسلام کو یا کسی چیز کے لیے دعوت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس سے ایمان یا اسلام انسان جلدی لاتا ہے۔ اسی طرح تالیف قلوب کے لیے آپ علیہ السلام نے مال کو استعمال فرمایا، اور قرآن میں بھی یہ نسخہ بیان فرمایا کہ تالیف قلوب کے لیے مال بڑی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی بھی غداریاں ہوئی اور جتنے بھی دھوکے ہوئے وہ انہی کی وجہ سے۔ اور آج بھی انسان اگر اپنے اعمال کی یا کسی کمزوری کی وجہ سے جاتا ہے تو دنیا اس میں ضرور داخل ہوتی ہے۔ مقصد ہے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا، دنیا استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو استعمال نہ کرو۔ اس کی وجہ سے اپنے مقاصد سے مت ہٹو، اس کے لیے اپنی نیت کو خراب مت کرو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اخلاص کو خراب مت کرو، اذکار مت چھوڑو، عبادات مت چھوڑو۔ یہ ذریعہ ہے اور یہ ایک آلہ ہے، یعنی اس کو آلہ بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مومن بھی ہمیں ہر چیز، لیکن آپ دوسرے غالب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو طاقت کے لیے استعمال چیزیں ہوتی تھی اور جس چیز کو صحابہ نے، انبیاء نے استعمال کیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا کیا جی؟ بزرگوں کی اور یا ایسے بزرگان دین ہیں جن کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ اس کی صحیح تعبیر کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک قول بڑا کثرت سے، کیا ایک دفعہ اللہ کا نام دل سے لے لو، یہ اس کثرت سے بہتر ہے الفاظ استعمال، مگر یہ قرآن سے ٹکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ کیفیت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ گویا طاقت جو آپ کی موجود ہے وہ کس چیز میں موجود ہے؟ کثرت ذکر میں۔ اسی طرح منافق کی جو پہچان بتائی، اب ہمارا یہ تو بیرونی ملک، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتا۔ اب ایک طبقہ ہمارے اندر ہے جس کو ہم منافق کہتے ہیں یا نفاق والے، اب اس کی پہچان کیسے؟ اس کی بھی پہچان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، یعنی وہ ہمارے ساتھ ایمان میں بھی ظاہر میں ہے مگر عبادت میں بھی ظاہر ہے، مگر ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ جو ایمان کے بنیادی اساس ہے، یعنی صحابہ جو معیار حق ہے، انبیاء کے طریقے، اس میں وہ شک پیدا کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں ایمان رکھنا چاہیے وہاں کیا ڈال رہے؟ شک ڈال رہے۔ اور دوسری چیز جو پہچان بتائی اللہ نے فرمایا، کثرت سے ذکر نہیں کر سکتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جو بات کہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہ نفاق کی تین علامت۔ نمازیں بھاری ہوتی ہے ان پہ، ایک ہوتی ہے نا اندر سے، ایک ہوتے معذوری، ایک ہوتے بھاری، یعنی دل ہی نہیں چاہتا اس کا کہ بس اس کا کیا ہے، جب اس سے نماز چھوٹتی ہے تو خوش ہوتا ہے کیونکہ یہی کافر۔
اور مومن جب نماز یا بدام اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے. یہ ندامت جو اللہ عطا فرماتا ہے یہ اپنے محبین کو عطا کرتا ہے. یہ توبہ کی جو صفت ہے یہ اللہ محبین کو عطا کرتا ہے. جو اللہ کے مبغوض ہوتے ہیں ان کو اللہ عطا نہیں کرتا. یعنی یہ فرق ہے. اگر کہیں کہ بھئی ہم منافق ہے یا کیا ہے، ہم تو دیکھو کہ نیک عمل کرنے نہ کرنے کے بعد آپ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. تو سمجھ لو تم میں ایمان ہے، تم مومن ہو. اس لیے جتنے اہل اللہ معذور ہو گئے دیکھو روتے، کیونکہ جو اعمال اللہ نے ان کو عطا کیے تھے اور عذر کی وجہ سے ان سے سلب ہو گئے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کا دل درد کرتا، اندر سے ان کا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن ظاہری عمل کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ تو بزرگ ہے، اس سے بھی چھوٹتا ہے اور اس سے بھی ٹوٹتا ہے، لیکن اندر کا معاملہ مختلف ہے. یہی فرق ہے کہ توجہات، مراقبات اور اذکار اور جو چلہ کشیاں بزرگوں نے ان کے توڑ کے لیے رکھی تھی، آج آپ کہو گے نا یار اسلام کس وجہ سے چلا تھا؟ یہ بادشاہوں کی وجہ سے نہیں چل رہا تھا. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنی تخت نشینیوں میں لگے تھے. یہ ان صوفیہ بزرگوں کی برکت سے چل رہے تھے جو چلہ کشیوں پہ معمور تھے. جب یہ چیزیں چھوڑ دی گئی تو جب باہر کی چیز غالب ہو گئی اور انہوں نے پھر تم پہ سحر کر کے پکڑنا شروع کر دیا، تو ظاہر بین علماء نے ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیا، ان کی محنتوں کو ترک کر، تو لوگوں نے اس کی طرف توجہ چھوڑ دی. اس سے کیا ہوا؟ باطنی ہتھیار جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اب ظاہر میں جب کافر کے ساتھ کلاشنکوف اور آپ چھری لے کے جاؤ تو آپ کا مقابلہ تو نہیں ہے، تو آلہ تو ضروری ہے نا. لیکن اسی آلے کے ذریعے اگر وہ آپ پر غالب ہو گیا تو کفر غالب ہوگا، اور اگر آپ آلے کے ذریعے کسی میں تو اسلام غالب ہوگا. تو آلہ اسلام کی غلبے کے لیے ضروری چیز ہے، یہ وسیلہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ وسیلے کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی وہ وسیلہ جو بلندی کی طرف لے جائے کسی کو، جو تمہیں بھی بلندی کی طرف لے جائے اور دین بھی بلندی پہ چلا جائے، اس وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے. اب پرانے واقعات میں تو آپ کی جتنی تصوف ہے اس وقت بزرگوں کے واقعات پہ چل رہی ہے، آتا تو کچھ ہے نہیں، کیا مطلب. لیکن اس سند کی برکت ابھی بھی چل رہی ہے. جو ان بزرگوں نے محنت کی ہے اس کے اسناد کی برکت ابھی بھی موجود ہے، لیکن حرکت. یہی وجہ کہ آپ کہتے ہیں جی کافر بھی چلہ کرتے اور میں بھی چلہ کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ مماثلت کو دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں اور بنیاد کو نہیں دیکھتے. پر ہم بھی یہ جواب دیں گے کہ تو کلاشنکوف تو کافر کے ہاتھ میں بھی ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی، تو تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آپ کہو گے یار کفر اور اسلام کا فرق تو ادھر بھی یہی ہے نا. تربیت اگر دیکھی جائے ظاہری تو فوجی ٹریننگ وہ بھی اسی طرح کرتے، تم بھی اسی طرح کرتے ہو، تو فرق کیا ہے؟ تلوار کی تربیت انہوں نے بھی اسی طرح حاصل کی، تم نے بھی اسی طرح حاصل کی، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ کتابیں وہ بھی پڑھاتے اور کتابیں تم بھی پڑھاتے، تو فرق کیا ہے؟ بخاری وہ بھی پڑھاتے، بخاری تم بھی پڑھاتے، تو پھر فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ علوم اعلیٰ پر محنت جو ہے وہ چھوڑ دی گئی، اور اسی کی وجہ سے آج ہم نقصان. تو ایمان میں، عبادات میں اور ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ ہمیں خصوصیت دی. تو ایمان والے کثرت سے، اب یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر کی برکت سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر کی برکت سے آپ کی عبادت مضبوط ہوتی ہے، ذکر کی برکت سے آپ وہ عبادت کرتے ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ بنیادی نکتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ایک کافر جب آتا ہے تصرفات دکھاتے ہیں، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، تو لوگ، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے جانے والے لوگ کتنے؟ یہی ایک باطل جب پھونک مارتا ہے تو آپ بتاؤ کہ ان کے پیچھے آنے والے لوگ کتنے؟ اگر ہم اپنے درس بخاری کے لوگ دیکھ لیں اور اس پیر کے پاس دم کرنے والے لوگ دیکھ لیں تو آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا. ایک مزار پہ لوگوں کا قطار کتنی ہے اور تم لوگ کتنے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟
اب ایک جگہ سما چل رہی ہوگی، بس اب ان کا تصوف کسی کا ڈھول میں رہ گیا اور کسی کا 100 میں رہ گیا، سمجھ رہے ہو؟ کسی کی تصوف ڈھول میں رہ گئی، وہ سما کا ڈنگا 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 ڈنگا، تو وہ صوفی بنے ہوئے، اور کچھ کا تصوف جو ہے نا، بس یار یہ گناہ چھوڑ دو 100 دفعہ، بس باقی یہ پڑھ لے گا، بس یہی تصوف۔ ایک رخ ادھر چلا گیا، دوسرا رخ ادھر آ گیا، لیکن ذکر ادھر بھی کم ہے۔ اخلاقیات میں آپ دیکھ لو، ایسے آپ کو ملیں گے کہ ظاہری طور پہ، اور وہ آپ کو کچھ کرتے ہوئے کفار بھی نظر نہیں آئیں گے، مگر بات جو اللہ نے بنیادی بتائی ہے کہ اس میں ذکر نہیں کر سکتے ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب یہ ذکر ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے ہاں ذکر، تو اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا، ذکر کی توفیق دے گا؟ ذکر کی توفیق تو اللہ ان کو دے گا نا جو مومن ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے تو یہاں بنیاد فرمائی کہ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب آپ کہو گے نماز، تو ہر چیز کو اللہ نے اصطلاحاً جدا فرمایا ہے، لغتاً بھی جدا فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر عبادت کی صورت بھی جدا فرمائی ہے، اور ہر عبادت کی لغتاً بھی جدا بتایا اور اصطلاحاً بھی جدا۔ اب آپ اس کو، اور اللہ نے قرآن کو ذکر بھی فرمایا۔ اب قرآن کے کتنے نام رکھے گئے ہیں؟ قرآن فرقان بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور ذکر بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ شفا بھی قرآن کو فرمایا، ذکر بھی قرآن کو فرمایا، فرقان بھی فرمایا، اور قرآن بھی فرمایا، اور کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، یہ اس کے نام ہے۔ تو جو پڑھا رہے ہیں وہ کتاب اللہ میں شامل ہے، جو ذکر کر رہے وہ ذکر اللہ میں شامل ہے، جو اسے دم کر رہے لوگوں کو شفا مل رہی وہ کتاب جو شفا کے اس میں شامل ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ بزرگوں کے اقوال پکڑ لیے، بزرگوں نے کہا جی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے ایمان سلب ہوگا تو پھر تم ایمان کی کون سی ایسی چیز لے کر آئے جس کو ہم کہیں؟ پھر کہیں گے جی فلاں بزرگ نے فرمایا۔ اس میں ہمارا بزرگ غلطی پر ہے، مگر آپ اس قول کو بڑے فخر سے پیش کر رہے ہوگے۔ یہی وہ چیز ہے کہ کہیں بھی اصول کی کتابوں کے اندر ایک حوالہ لے آؤ، میں مان جاؤں گا جو یہاں لکھا ہو کہ ہمارے اکابر کی ہم اندھی تقلید جائز ہے، اصول فقہ میں لے آؤ، اصول حدیث کے اندر لے آؤ، اصول تفسیر کے اندر لے آؤ، اور یہ بڑے بڑے بزرگ بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر کہیں گے جی یار ہم فلاں نے شیخ الحدیث تھا، اس نے اتنا عرصہ پڑھایا، فلاں نے اتنا عرصہ پڑھایا۔ بات اس نے 100 سال پڑھایا، 1000 سال پڑھایا، یہ امام ابو حنیفہ سے بڑا ہے؟ یہ اصولین سے بڑا ہے؟ سارے اصول ڈال کے ڈبے میں ڈال دو اور اس کو اٹھا کے تم لوگ پھینک کر کے شخصیت پرستی کو پیدا کر دو۔ تقلید اصولوں کی ہوتی ہے اور احترام شخصیات کا ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ ہم ہر اپنے بڑے کا احترام کرتے ہیں دل و جان سے۔ تقلید میں آپ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو۔ اب یہ چیزیں جب علماء کے اندر، صلحاء کے اندر، خواص کے اندر آئے گی، پھر گئے تم عوام سے کرتے ہو کہ وہ بت پرستیاں کیوں کرتے ہیں؟ بے علم تاثیر میں نے پہلے ہی کہا ہے، بے علم تاثیر اللہ نے پتھروں میں بھی رکھی ہے۔ یہ لوگ ایسے ان کے پیچھے نہیں جاتے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ آج حضور نے فرمایا عقیق پہ نہ کرو۔ یاقوت اور مرجان کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ باسی جو آلے کے اندر موجود ہے، تو آپ انسان، آپ کا شرف کس وجہ سے؟ تو جہاں احترام ہے تو وہاں تقلید ہے، اور جہاں تقلید ہونی چاہیے وہاں احترام ہے۔ یہ تو مفتیوں کا حال ہے،
میں تو باتیں کر چکا ہوں. میں بڑوں بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں, میں چھوٹوں کی باتیں نہیں بتا رہا. عقیدت میں بزرگ کے سامنے امام پیش کر دو, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس کو بھی آپ اصلاح کہتے ہو تو ایسے اصلاح کو میرا 100 گز سلام ہے. آپ لوگ سمجھتے تھے کہ صوفیوں کو کچھ آتا نہیں ہے. مجھے اللہ نے اسی ذریعے سے یہ علم دیا ہے. اگر اس میں علم نہ ہوتا تو مجھے ملتا نہ. اور حوالہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زہد اختیار کرتے ہیں. اب زہد بمراد چلہ کشی ہے. اس کی تفسیر بھی جو لوگ چلہ اختیار کرے 40 دن اللہ کے لیے, تو اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے, اس کی زبان سے جاری کرتے. اور جو لوگ زہد اختیار کرتے ہیں, یہ حضور کی حدیث ہے, اللہ بلا تعلم انہیں علم عطا کرتا ہے. کچھ لوگ کتاب سے علم حاصل کرتے اور وہ محسوسات سے شروع ہو جاتے. یہ فقیہ النفس محسوسات سے حاصل کرتے. یہ کتاب کا مسئلہ کیوں ہے؟ باتیں کتاب میں آتی ہے. ابھی تو ہم حجت اللہ ساری تقریریں سنی ہیں, سب کو سنائی ہیں, جا کے حجت اللہ البالغہ پڑھ لو. میں نے بیانات بعد میں کیے, پہلے کیے, یہ میں نے کتابیں بعد میں پڑھی ہے. ہر وہ چیز جو بیان کیے ایک ایک نقطہ اس میں موجود ہے, انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ نے اس علم کو جاری رکھا ہوا ہے, تو صدیوں میں کسی کو بھی دے. اب شاہ ولی اللہ حضرت بھی ہے تمہارے, حضرت والا بھی ہے, مگر اس کی بات کرنے والا گمراہ بھی ہے. یہ کون سی منطق؟ امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہے اور اس پر چلنے والا گمراہ بھی ہے. امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد بھی ہے اور اس پر چلنے والا گمراہ بھی ہے. یہ مسائل تنزیہ بیان نہیں کیے جا رہے, یہ ہمارے اندر موجود ہے. جس تصوف کا انکار جس وجہ سے کیا گیا ہے وہ تو تمہارے اندر موجود ہے. وہ عملاً تو ہمارے اندر آیا ہوا ہے. ابن تیمیہ نے تصوف کی سختی انکار میں ایک وجہ جو بیان کی, جو بنیادی وجہ تھی, وہ یہ تھی کہ ان کے مریدین ان پر معصومیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. معصوم من الخطا, مگر انہوں نے صرف صوفیوں پہ کیا. یہ تو آپ کے معتقدین بھی کرتے, یہ تو ہر جگہ موجود ہے, صرف صوفیوں میں تو موجود نہیں ہے, علماء میں بھی موجود ہے. لیکن بعض نے اس نے یہ کر دیا. آج ان کے چاہنے والوں کو دیکھ لو, بزرگ تھے مگر اختلاف کیا نہیں ہوا. بڑے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا, گمراہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسی چیز کو اٹھا کر کے پھیلا دو تو آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہاں ہم نے تصرف مانا ہی نہیں شیاطین کا. تو شیاطین کا کام کیا ہے؟ ہمیں آپس میں لڑانا. ایک بات یاد رکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا فیض ایک ہے, یہ بھی گمراہی ہے. ہر بزرگ کا فیض جدا ہے. ہر ولی کو, ہر ایک آدمی کو اللہ نے الگ ذریعہ دیا ہوا ہے. تو آلے ہر کسی کے جدا ہوں گے, مگر بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید پھیلانا, عبادت پھیلانا, ذکر پھیلانا. جو چیز تمہیں بچائے گی, کیا چیز ہے؟ اب ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن بار فائرنگ ہونے اس نے زرہ نہیں پہنی ہوئی, اور ایک بندہ اس کو تربیت لڑنا نہیں آتا, تو نقصان اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ مگر آپ اسے متقی کہو گے, مگر شرعاً تو یہ متقی نہیں ہے. ایک جگہ تو اس نے کمزوری کی ہے, کیونکہ قوت کو حاصل کرنا تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے.
اب اپنی بات منوانے کے لیے کفار نے ہپنوٹائز سیکھا، آپ نے اس کے توڑ کے لیے کیا سیکھا؟ اب آپ کا بادشاہ ہو، آپ کا فوجی ہو، آپ کا افسر ہو، کوئی بھی ہو، کسب باشد انسان تو ہے۔ اب ایک ساحر چلا گیا تو اگر وہ بڑے بادشاہ ہو، اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا، اس کو یوں دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں گیا۔ اب جب تمہارا بادشاہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو تیرا پورا ملک اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ کے بزرگوں ہمارے نے کیا کیا؟ سائیڈ میں ہو گئے، اور جو ساتھ ہوتے ہیں اس کو کافر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو درباری بولنا شروع کر دیتے۔ یہ تقسیم تمہارے کس نے کرائی؟ جبکہ یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ حضور نے سب سے پہلے دعوت حکام کو دیے، بادشاہوں کو دیے۔ بھائی اپنی غرض کے لیے، طمع کے لیے نہ ملو۔ بادشاہ استعمال کرتے تھے اپنے لیے، تو وہ موت کے ڈر سے بزرگ کے بھائی ابھی ہم سے زبردستی الٹا کام کروائے گا، سائیڈ ہو گئے۔ بادشاہ کو ظلم سے بچاؤ۔ یہ ہے وہ اصل چیز ہے، اور کفار نے ہمارے اندر یہ پیدا کی اور صحابہ کے طریقوں کو اٹھایا۔ آج ان کے دنیا میں امن ہے اور تمہارے ہاں بدامنی ہے۔ وہ سارے جو دین کے مخالف ہیں وہ آج اکٹھے ایک پلیٹ فارم میں بیٹھے، کیونکہ وہ انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ آپس میں نزاع مت کرو، تو وہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کے مذہب جدا، سب کچھ جدا۔ جو حضور نے فرمایا بات تو وہی ہو گئی کہ کفار ایک ملت ہے، مسلمان ایک ملت۔ تو وہ کافر جو ایک ملت ہے وہ تو بیٹھ کر تیار ہو گئے، آج ان کا راج ہے، لیکن جو مسلمان ایک ملت تھی وہ ایک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو آسان سی مثال بتاتا ہوں، آپ اپنے سلسلے میں لے لیں، جو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیا ان کے مزاج ایک ساتھ ہے؟ نہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دل صاف ہے؟ نہیں۔ تو تم نے کیا سیکھا؟ پھر ایک مدرسے میں چلے جائے، سارے اساتذہ کے دل ایک ہے؟ نہیں۔ تو پھر تم نے کیا کرو گے؟ جب ہم ایک مدرسے میں ایک نہیں، ایک خانقاہ میں ایک نہیں، اگر پوچھو تو کون ہے، کہے گا جی مسلمان ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو ہم اس میں بتا رہا ہوں، ہم مذہب ایک ہی نظریہ رکھنے والوں میں اختلافات موجود ہیں، ایک ہی بزرگ کے ماننے والے میں اختلافات موجود ہے۔ اختلاف رحمت ہے، لڑائیاں ہیں، تقوی کے نام پہ بغض ہے، دل کے اندر حسد ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے دل میں، یہ مجھے یوں کیوں دیکھتا ہے؟ تکبر اور کس کا نام ہے؟ اس لیے بزرگوں نے اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے انہیں پتھر بھی پڑتے تھے نا تو خوش ہو جاتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے نفس، جہاں نفس کے لیے آیا تو اپنی ذات مٹا دی۔ آپ کے اندر لڑائی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہو، اور جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ عامی بھی جو لڑ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو بادشاہ لڑ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو پھر آپ کو بادشاہت کا شوق ہوگا، آپ کو پیری کا شوق ہوگا۔ اور جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، آج اگر کوئی ملک بھی بچے تو ان وفاداروں کی وجہ سے، اور وہ وفادار گمنام ہیں۔ وہ کس لیے کر رہے؟ اللہ کے لیے کر رہے۔ تو آپ ان کو تنخواہ خور کہتے ہو، وہ اپنی تنخواہوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم مخلص ہیں۔ کیا کر دیا؟ یہ وہ باتیں ہمارے اندر ڈالنے والے کون ہیں؟ شیاطین۔ ایک ہے کمزور سلسلے کی، آپ سمجھتے ہو کہ یہ علوم کیوں روکے گئے؟ پیر کی وجہ سے، مرید بعد میں کیا آیا؟ اسے پتا تھا کہ میں اپنے مرید کو سکھاؤں گا تو یہ میرے برابر کھڑا ہو جائے گا، میرے برابر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے مرید خاص تو رہے مگر پیر نہ رہے۔
تو جب ایک آدمی 10 لوگوں کو دے کر جائے گا اس نے کون سا کارنامہ کر دیا؟ دنیا 10 لوگوں پہ تو نہیں چلتی۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، ہم نے آپ کو نصاب دیا، ذکر دیا، اس لیے آج علماء جتنے بھی ہیں مدارس چل رہے اور دنیا میں سیرابی ہو رہی ہے، ان کی کمزوری اپنے فن کے حساب سے ان میں کمزوری نصاب میں نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہمارے یہاں کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا، قاضی بن کر شریعت کے اصولوں کو پامال کرنا، چاہے آپ مفتی ہو یا قاضی ہو، مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، بلا تحقیق بات آپ نہیں کر سکتے، اور شریعت میں جو چیز پوری نہ ہوتی ہو اس پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کسی کی ذاتیات لے کر آیا تو یہاں گواہ خود بخود آ جائیں گے، آج اس شخص کے پاس گواہ نہیں اور تم اسے فتویٰ دیتے ہو تو جھوٹے تم بھی ہوگے۔ سورۃ مسئولہ کے تحت یہ مسئلہ ہے، تو سورۃ مسئولہ یہ بعد والوں نے لکھا ہے، پہلے والوں نے نہیں لکھا ہے، وہ تحقیق کرتے تھے، مسئلہ پوچھتے، تو اس لیے صاحب حال کا جو ذاتی مسئلہ ہے اس پہ فتویٰ دو، مسئلہ جواب دو۔ جب وہ دوسرے کے متعلق ہو جائے تو یہ گواہی میں خود بخود چلا ہو جائے گا، کیونکہ ایک شخص جب خود دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے گواہ شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ خود مدعی ہو گیا ہے۔ جب ایک انسان خود اپنے فعل کا تو اس کے لیے گواہ شرط نہیں ہے۔ جب وہ دوسروں پہ دعوے کرتا ہے گواہ خود بخود آ جائے۔ بعض مسائل قضا سے تعلق رکھتے ہیں، بعض مسائل نہیں رکھتے، جو مسائل قضا سے تعلق نہیں رکھتے پہ جواب دیا جا سکتا ہے، مگر جو رکھتا ہی قضا سے اس پہ بھی شروع ہو جاؤ گی۔ لوگوں کے ایمان کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ فرضی نام سے فتویٰ دو یا اس کے نام سے دو، تو آپ نے تو دے دیا، رجوع تو نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر تباہی پیدا کرتی ہیں، اور ہوتا کس کے خلاف؟ مشہور آدمی کے خلاف۔ جب عوام کا جم میں غفیر بن جاتا ہے تو یہ ٹھیکیدار بن کے آ جاتا ہے اور اپنا کام چھوڑا ہوگا۔ تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تو سچا مومن ہے، میں تیرے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے ہاں آپ میرے بارے میں کر سکتے تو یہ عقیدے سے خارج ہے، کیونکہ عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے کہ آپ پکے مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں، یہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے، اللہ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، میرے دل میں جو ہے وہ مجھے پتہ ہے اور میرے رب کو پتہ ہے۔ باقی میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ، میں مومن ہوں یہ مجھے پتہ ہے۔ تو اقرار لسان سے انسان کے سامنے، وہ تصدیق بالقلب اللہ کے ساتھ۔ میرا استاد جنتی ہے، دوسرے کا جہنمی ہے، میرا پیر جنتی ہے، دوسرے کا جہنمی ہے۔ ہمارے ایک شاگرد سے کسی نے کہا، کہتا ہے میں کسی بھی پیر کو نہیں مانتا سوائے ابن زمان کے۔ میں نے تیرا عقیدہ خراب ہے، تو گمراہ ہے اس میں۔ تم بولو میں ہر پیر کو مانتا ہوں جو شریعت کے مطابق صحیح اہل اللہ میں سے، لیکن سلسلے میں اپنے پیر کی مانتا ہوں، سلاسل میں اپنے پیر کی مانتا ہوں۔ ہم ہر بزرگ کی، ہر فقیہ، ہر سب کو مانتے ہیں، مگر فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ سارے بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر سلاسل میں ہم سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تحدیث نعمت اور ہے کہ کسی کی تحقیر کرنا، یہ غلط ہے۔ نعمت بیان کرو مگر تحقیر مت کرو، اللہ جس سے چاہے کم لے۔ یہاں اعتراض یہ نہیں ہے، یہاں صرف وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ اپنی طرف توجہ نہیں ہماری، ہر وقت الزام دوسروں پہ رکھنا، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا ہے تو اس نے کیا۔
تو خبیث نہیں ہوگا، خبیث عورت تجھے نہیں ملے گی. تو خبیث ہے تو خبیث عورت تیرے نصیب میں. تو پاک ہے تو پاک عورت تیرے نصیب میں. اللہ نے فرما دی پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. خبیثوں کو دعوت پہنچانا ہے، ان کے ساتھ مل کے تم تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ گندے میں پڑنے سے تم دور ہو جاؤ اس سے، اس لیے کہا تمہیں دور رہنا. تو یہ جو تھکا ہوا آتا ہے نا، یہ پھر وہاں نہیں جاتا، کیونکہ وہ تھک آیا ہوتا ہے. یہ بچہ پھر بھی گھس جائے گا ایک دن، مگر تھکا ہوا جس نے ہر میوہ کھایا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تھکا ہوا. اس کو کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا. تو یہ پیٹ بھرے گا پھر وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اگر بھوک میں بھی آ جائے گا نا تو اس سے دور رہے گا. اور جب بچتا ہے تو یہ ایک دن لڑکتا ہے اس میں. تو بچے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ تم اس میں چلے جاؤ. جو بچ رہے وہ وہاں گھسے نہ، اور جو گھسے ہوئے وہ تھک کے خود بخود آ جائیں گے. ان پر محنت کر، ان کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، وہ تھک کے اللہ اسے اس کے نکال دے گا. لیکن جو بچ رہا ہے وہ اس میں گھسے نہ کہ یار میں چلا جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہ بس جائے گا. کیونکہ گند میں جو چلا گیا تو تم مت سوچو کہ تم کو کہ یہ دو راستے ہیں، تو پھر تو بھی جائے گا ساتھ. دور سے دعوت دے دے بھائی السلام علیکم، تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے جو گھسے گا تو چلتا چلا جائے گا. اب بات کیا ہے کہ ایک گناہ کو ہم پکڑ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر 100 گناہ ہو رہے تھے اس کو نہیں کرتے. شریعت کے حدود ہمیں پتہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے. شروع ہو جائے گا، بزرگ نے ایک بیان کر دیا بس، اس نہ وہ فقیہ ہوگا، نہ وہ محدث ہوگا، نہ کچھ ہوگا. اس کو حنیفہ سے بڑا درجہ دیا ہوگا تم. اسی طرح ایک اصول اور بھی یاد رکھو کہ ہر آدمی جہاں مسئلہ قیاسی ہے، گو کہ ہم مانتے ہیں یہاں اصول جدا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے باطل ہونے پر حق پر ہو اور ہم اپنے حق ہونے پر باطل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کو ثواب ہے. یہ فقہا کا بھی اختلاف ہے، علماء کا بھی اختلاف ہے. فقہ کے علماء جب یہ مجتہدین میں رہا ہے، اس میں شدت نہیں ہو سکتی، مگر ادھر بھی شدت موجود ہوگی. اس کے مسئلے پہ عمل مت کرو، مگر اس کو غلط کیسے، اس کے ہم پلہ آدمی کیسے، لیکن وہ غلط جو کہہ رہا ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے اس کو نہیں کہہ رہا، وہ علمی اختلاف ہے. کبھی کبھی بزرگ شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ چلے جاؤ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. یہ مزاجن ہے، کیا ہے، مگر دل میں جب آمنے سامنے ہوتے دیکھو ایک دوسرے کی بڑی قدر کر رہے ہو. تو سب سے بڑی چیز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتابوں میں ہر چیز میں موکلات کہاں سے آ گئے، تو جنات کہاں سے آ گئے، تو فلاں کہاں سے آ گئے، ڈمکاں کہاں سے آ گئے، تو یہ کہاں سے آ گئے، تو وہ کہاں سے آ گئے. یہ ظاہر کے جتنے علماء ہیں ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، لہذا ان کا کلام اس میں ایسی کل عدم ہے، چاہے جتنا بھی بڑا فقیہ فتاوے کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. کیونکہ اگر اس پہ جرا شروع ہو گئی نا تو وہ پھنس جائیں گے. یہ انکار ہے، کسی چیز کا وجود ہے، تو جب قبائل تمہارے اندر ہے تو قبائل ان کے اندر نہیں ہے، جب درجات تمہارے اندر ہے تو ان کے اندر نہیں ہے. ہزاروں چیزوں کو مختلف نام دے دیے گئے، اس سے کوئی کافر یا مشرک یا گمراہ تو نہیں ہو جاتا. دیکھو آپ کو نجوم پرستی سے منع کیا، لیکن کتنا، صرف اس میں جس میں آپ مغیبات میں جاتے ہو. مغیبات میں جانے کو تقدیر میں جانا، مقدر میں جانا حرام ہے. ہر وہ علم جو تقدیر کے اندر اختیاری گھس جائے اس کو حرام قرار دیا گیا. یعنی اپنے اختیار سے آپ تقدیر کے اندر جانا منع ہے، ورنہ نجومی تو بتا دیتا ہے تمہیں. تو یہاں اس پر یقین مت کرنا. اب تم یہاں یقین اور ظن کو نہیں سمجھتے. مفتی ہو، مولوی ہو،
یقین کا مطلب سمجھتے؟ یہ علوم یقینی طور پہ ماننے سے بندہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں یقینی طور پہ مومن مانتا ہوں یا میں ظنی طور پہ مومن مانتا ہوں؟ ظن المومنین خیرا، میں مومن پہ خیر کا گمان کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ مومن پر خیر کا گمان کرو، حضور نے یہ گمان ہے، میرے گمان میں آپ اچھے، میرا عمل قبول ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میرا ایمان قبول ہے۔ یقیناً تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ لیکن ہم یہاں کس طرح کہتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہری یقینی طور پر قطعی طور پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے والے کو ہم مومن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ چیز یقینی ہے۔ صحابہ کا ایمان ظنی نہیں ہے، یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا۔ تو فرشتے ان کا ایمان یقینی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جس نے حضور کو سنا اور ہم تک خبر پہنچی، سمعنا وأطعنا، ایمان لے آئے، آمنا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کر لی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس لیے تصوف کا ساری محنت دل پر ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اب یہ لوگ جن میں یہ نہیں ہے تو یہ در اسلام سے تو خارج نہیں ہے، مگر پکے مومن بھی نہیں فرمایا، یہ چیزیں گمراہوں میں بھی تھی۔ تو خوارج کے بارے میں کیا فرمایا کہ قرآن ان کے گلوں تک تو ہوگا مگر دل میں، سینے میں نہیں ہوگا۔ ادھر یہاں دیکھو حفظ تو ہوتا ہے ان کو، مگر کیفیت جو اس کی ہے وہ سینے کے اندر نہیں ہے۔ پھر ذاکر نکل رہے، اب یہ عبادت گزار ہے، یہاں قرآن بھی پڑھ رہے، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کی طرح قرآن تم نے کبھی سنا ہی نہ ہوگا۔ اب ہم تو مومن ہیں، ہم وہ یہ خصلتیں بیان کرنا جو بیان کی گئی، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ آپ نماز چھوڑ دو، یعنی کہ قرآن چھوڑ دو۔ تو کہتے جی لطائف کہاں سے آ گئے؟ یہیں سے تو آتے ہیں، گلے تک اور سینے تک۔ جب صوفی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی صرف زبان نہیں پڑھتی، اس کا دل بھی پڑھ رہتا ہے، اس کے لطائف بھی پڑھ رہتے ہیں۔ یہ کیفیات اور محسوسات کی چیز ہے۔ جب زبان سے کہتا ہے اللہ تو دل بھی کہتا ہے اللہ، اور جب زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا دل بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا بھی فرمان ہے اور احادیث بھی ہے۔ مومن ظاہر میں کہا گیا، لیکن ان سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے۔ اس کی مثال میں آسان دیتا ہوں۔ ایک زمین خشک ہے، یہ بھی بیماری پیدا کر، اور ایک زمین نم ہے، اس میں چل میں دونوں میں مزہ کس میں آئے گا؟ آپ سکون زیادہ کس میں؟ نم میں۔ تو یہاں انکار زمین نہیں ہے، بلکہ نمی بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو ظاہر تمہارے اندر زمین لائے گا اور باطن تمہارے اندر نمی لائے گا۔ پھر تم اچھے مومن بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوگا جو زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے اس میں فتویٰ ایمان کا ہی ہے۔ اسی طرح کفار یہ کیجیے، آپ بزرگ بن کے آگے، اب یار ڈیوٹیاں ہے، وہاں کے لوگ آتے تمہارے اندر مولوی بن کے، یعنی دیکھتے ہر طبقہ، یہ یاد رکھیے، یہ اصول دنیا ہے، یعنی تمہارا اگر وہاں جائے گا تو وہ ان کا روپ دھارے گا، ان کا جب آئے گا تو تمہارا روپ دھارے گا۔ پہچان کیا ہوگی؟ وہ تمہیں آپس میں ملنے نہیں دیں گے، وہ شک پیدا کریں گے۔ تحقیق تو پوری ہوتی ہے، یار یہ مسئلہ ہے مگر یہ تو اختلافات تو موجود ہیں، وہ اختلافات کی تاریخ اٹھائے گا، ایسی بات یار صحابہ تو تھے مگر یہ ہو گیا، وہ اگر مگر والے ہوں گے، کیا ہوں گے؟
تعویلات کی پورے علم کو حاصل کر کے ہوتے ہیں، منطق اور فلسفے میں مہارت کر کے آئیں گے، سحر انگیزی سیکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں اگر و مگر کرتے، وہاں ان کو شکست دینے والا کون ہوگا؟ بلا دلیل حضور کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے، قرآن ہے یہ، اس میں کوئی ہے، ہمارے لیے ایمان ہے، بس ہم اللہ کو بلا دلیل ایک مانتے، ہم بلا دلیل حضور کو پیغمبر مانتے۔ جاؤ جہاں چیز یقین پر ہے وہاں دلیل نہیں ہے، اور جہاں ظن میں آ جاتی ہے وہاں دلیل ہے۔ تو اب تمہارا بزرگ یقینی تو نہیں ہے، ظنی ہے، وہ دلیل دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے منہ نہ نکال کے دوسری طرف، تو اب یہی ہے جو یوں ہونا چاہیے وہ یوں ہو گیا، اور ان کے راستے بن گئے۔ تو راستہ کس نے لیا؟ جادو کا توڑ روحانیت اور چلہ کشی اور علوم سے ہوتا تھا، آپ نے کیا، جواب آئے گا ندارت۔ حدیث میں آیا نا بس سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر دو، حدیث میں یہ بعد میں آیا ہے۔ حضور نے یہ جو 15 سال غار ہیرا میں لگائے تھے، یہ نظر نہیں آیا؟ اور یہی علوم والے جادو کاٹے۔ جو خلوت نشینیوں میں چلے کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے 15 سال کے، تب آپ پر وحی آئی، اور آپ علیہ السلام پہلے دعوت دیتے تھے، پھر دم ڈالتے تھے، لوگوں کو بیماروں پہ دم ڈالتے تھے، جس کی وجہ اسلام پہ۔ اب بتاؤ یہ ذریعہ تھا کہ نہیں تھا؟ تم نے کہا فلاں بزرگ نے یہ فرمایا تھے، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، حضور نے کیا کیا نظر نہیں آیا؟ تم بزرگوں میں پڑ گئے ہو، کسی امام نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ تعویذ کہاں سے ثابت ہے؟ اور بھائی جب تعویذ ثابت نہیں ہو، گمراہی ہے، تو تو بھی گم ہے نا، تیرا بھی تو درس ثابت نہیں ہے، تیرا بھی تو طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہی گمراہی ہے، یہ والا گمراہ، تو کیوں ٹھیک ہے؟ قانون تو دونوں جگہ ایک ہی لگے گا، جب تیرا جائز ہے اعلیٰ تو یہ بھی جائز ہے اعلیٰ۔ یہ غلط ہے۔ آپ کا جی کافر بھی مناتا ہے تو وہ شرک لکھتا ہے، دم کافر بھی ڈالتے ہیں، مسلمان بھی ڈالتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں شگون شرک نہ ہو، شگون کا لفظ ہٹا دیں گے، پھر سارے متقی بن گئیں گے۔ حدیث میں پوری حدیث پڑھا کرو، حضور نے فرمایا کہ میرے 70,000 امتی وہ جنت میں جائیں گے جو تعویذ وغیرہ نہیں کریں گے، شگون ہے اس میں لفظ۔ اب شگون کا معنی وہ تعویذات ہے جس میں شرک موجود ہو۔ تو یہ تقوی ہے کہ آپ مت کرو، شرائع اس میں رخصت ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے غالباً، فرمایا یا رسول اللہ، ان لوگ تو آپ ہے، تو جب دوسرا اٹھا حضور فرمایا عکاشہ تو ان سے سبقت لے گیا۔ تو جب دوسرے کو حضور یہ فرمایا تو کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے؟ پھر یہاں پر شرکیت تعویذ منع ہے۔ اب اس کی تفسیر حدیث سے بھی ہے، ابن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن حزم کی جو روایت پوری روایت موجود ہے کہ بھئی وہ دم کرواتے تھے، تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور نے منع فرمایا؟ کہا چلو میں تو اس پہ دم کرتا ہوں، حضور کے پاس چل گئے۔ حضور نے فرمایا دیکھ، کہا مجھے دکھاؤ، وہ بچھو کا دم ہے، دکھایا، آپ یہ کر سکتے ہو۔ تو اب یہ منع کرنے کے بعد ہی تو بتایا، تو تقسیم ثابت ہو گئی کہ جو جائز ہے لہذا جس میں شرک ہو منع ہے۔ اس لیے اب یہاں تو حضور کے پاس چلے گئے، منع کر دیا، اب معالج گیا حضور کے پاس اور حضور نے دیکھا، آپ فرمایا حرج نہیں ہے، تو جس عالم کو آتا نہیں ہو کیسے کہتا ناجائز ہے؟ اس کو خود تو معنی کا پتہ نہیں، دوسروں سے پوچھتا ہے۔ جب وہ کسی ماہر فن پہ اعتراض کرے گا تو آ کے تو اس کو بتائے گا، نہیں یہ دیکھے گا یار یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز، اس کو وہ اس سے پوچھتا ہے اس میں کیا ہے؟
فتویٰ لگانے والا اس سے پوچھ رہا ہے. تو حدیث کو تو دیکھو, حضور بتا رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ کے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو فتویٰ کیسے لگا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی سمجھ؟ یعنی عالم کو اگر اس سنت پہ چلنا تو اتنا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے. تمہیں خود ہی پتہ نہیں کہ یار یہ تعویذ کیسے بنتا ہے, اور بیٹھ جاتے حکم لگانے کے لیے. اب یہاں معنی اس کو پتہ نہیں تھی, حضور نے دیکھ لیا, اور اس کے معانی آج تک کسی عالم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے. وہ عربی زبان تو نہیں ہے. اور حضور غیر عربی زبان جانتے تھے ظاہر میں, مگر وہ کون سی چیز تھی کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ سب پوشیدہ ہے, مگر اس علم سے صاف علم پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پتہ جب نبی کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے, ویسے بھی اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے. ان بزرگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے, بعد والوں کو کیسے پتہ؟ اس لیے اہل اللہ نے جو جائز تعویذ کیا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. باقی محنت ایک ہے, وہ بھی بیٹھ کے یونیورسٹی میں محنت کر رہا ہوتا ہے, تم بھی کر رہے ہو. اصل مسئلہ رخ کا ہے, اور اس آلے کے ذریعے لوگوں کو استعمال کرنا. اگر لوگ آج آپ کے پاس آ رہے تو دین کی طرف آ رہے, اس کے پاس آئیں گے تو بے دینی ہو جائے گی. یہ فرق ہے, یہ ذریعہ ہے. جو لوگ آپ کے پاس آ رہے, تو آج ہزاروں لوگ اگر ہمارے پاس ہے سب ذاکر بن گئے, چاہے گھوڑے ہو یا بگوڑے ہو. اور تربیت ہم نے ایسی ان کی کر دی کہ گڑبڑ اگر ان کے نظر میں آ جائے شے تو چلا جائے گا, ٹیٹ شروع کر دے گا. اگر یہ دوسروں کی طرح ہوتا تو خاموش. مگر ہماری گلہ ایک ہوتا ہے دلیل ضرور سنا کر. تو شریعت نے جو حدود بنائے اس کی خلاف ورزی مت کر. تو اس کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی گمراہی ہے, یہ بھی انسان کو خارج کر دیتی ہے. نص کا انکار کرنے والے کو خارج کر دی. اپنے تصور یا ایک حدیث ادھر جا رہی ہے تو ادھر جا رہا ہوتا ہے. یہ وہ خرابیاں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں. ہمارے اندر کسی کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. صوفی بہت ہے, مولوی بہت ہے, ہر چیز بہت ہے. ہم میں کمی کس چیز کی؟ اتحاد کی. وہ اتحاد جسم کے نہیں, ادھر کی نہیں ہے. ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ یہاں کے اتحاد کی, کہ ہمارے دل ملے ہوں. ایک آدمی شہرت کے شوق میں بڑے آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے, مشہور آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ مخلص ہے؟ اس سے بڑے مخلص تو بڑے بزرگ ہیں نا. یہ کیوں مخلص بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ مشہور ہونے کا شوق رکھتا ہے. یہ نقصان دہ چیز ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو چیز مجھے اللہ نے دی ہے وہ تم مجھ سے چھین نہیں سکتے. نہ تمہارا کوئی بزرگ چھین سکتا ہے, نہ تمہارا کوئی فتویٰ چھین سکتا ہے. احمد رضا خان صاحب نے دیوبند پہ اتنے فتوے لگا کہ دیوبند سے اس کی نسبت چھین لی. نہیں چھین سکی. ابن تیمیہ نے ابن عربی پہ فتویٰ لگایا کہ اس کی نسبت چھین لی, نہیں چھین سکے. منصور حلاج پر فتویٰ لگایا ابن جوزی نے, کیا اس کی نسبت چھین لی؟ نہیں. آج کل کے جتنے نجدی سارے ہم کو وہ سمجھتے, تو کیا ہماری نسبت چھین لی؟ نہیں. وہی لڑائی ہے. ایک کہتا ہے یہ گمراہ, اوپر اندر اندر سے سارے علمی طور سامنے ملے ہوں گے, تو دل ملا لو. دل نہیں مل رہے. ہمارا مقصد یہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان کو چلنے دو جس طرح وہ چل رہے. بس یہ دیکھو کہ مسلمان ہے نا. جب تم اسے مسلمان مانتے ہو, چاہے خراب مانو یا صحیح مانو, بس مسلمان مانتے ہو, ایک دن اس کو لینا سیکھ لو, ایک دن ٹھیک ہو جاؤ.
تمہارا جب صحیح آدمی ادھر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہو. تو تعصب جب بڑوں میں ہوگا تو چھوٹوں میں بھی آئے گا. چلتا تو پانی وہیں سے ہے نا. ایک دن بندہ غصے میں آ کر کے بھی بات نہیں مانتا, یہ یاد رکھیں, اس وقت نہیں مانتا, لیکن بعد میں جب مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار بندے نے بات صحیح کی. بندہ بات ٹھیک کر گیا. تو احترام اولیاء کا انکار کس نے کیا ہے؟ میں اپنے بزرگوں کی بات مان دوں گا, میری عقیدت ایسے بھی ہے, لیکن کل جب میں میدان میں بیٹھوں گا اور اس نے اگلے نے مجھے پتہ مار دیا, میں کیا کروں گا؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی تیاری اس میں رہے گی اور پیچھے آپ کی تیاری نہیں ہوگی. آپ کو آنا ہی قرآن و سنت سے. مقصد ہے کہ آپ ادھر سے آؤ, پیچھے تک آپ کے پاس تیاری پوری ہونی چاہیے تاکہ آپ جواب دینے میں معذور نہ ہو. ہر جگہ چپ ہونا نہیں چاہیے. آپس میں دیوبند میں چپ ہو جاؤ, کیونکہ ایک ہی عقیدہ ہے. جب ایک بدعقیدہ آپ پر لان تان کرے پھر اس کے مقابلے میں آپ کو کڑا ہونا ہے, کیونکہ وہاں چپ رہنا گمراہی کو ہو دے گا. لیکن اہل حق کے اندر چپ رونے سے گمراہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سے کٹ کے دوسرے کے پاس چلا جائے گا. ہے تو اہل حق نا, میرے پاس نہ صحیح دوسرے کے پاس صحیح. اب جب یہاں آتے میں چھیڑتا ہوں کبھی, یاد رکھو آپ اپنے پیر ہر بزرگ کا احترام کرو. جس سے آپ سیکھ رہے ہو وہ سب آپ کے بزرگ ہیں, لیکن جس سے آپ نہیں سیکھ رہے ان کا بھی احترام آپ پر لازم ہے. دوسرے کے پیروں کو بزرگوں کو برا بلاک نہیں کہا کرو. ہم تو کبھی کبھی ایسی ہوا میں آ جاتے, غصے میں آ جاتے, اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہ, تو شروع ہو جاتے. یہ رنگ آتا ہے ہم لوگوں کو. یہ بڑوں اسی وجہ, چھوٹوں کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس کو سب کا احترام کرنا چاہیے. بے لوث خدمت, میں نے آج آپ کو بتا دیا, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اس پر محنت چھوڑ دی گئی تھی اسی وجہ سے کہ آپ نے اس کو غیر ضروری چیز سمجھا. تو لازمی بات ہے جس چیز پر آپ نے محنت کی آپ کو دوسری چیز غیر ضروری نظر آئے گی. جیسے عالم کو اب اس کا میدان یہ ہے, یا مولوی, عالم تو صاحب ہے, یہ نہیں کہ خدا صوفیوں کے پاس علم نہیں ہے, مگر صورتیں جدا جدا ہے. لیکن مولوی بیچارہ سارا دن کتابیں پڑھے تو کیا کرے. تو ہمارا مقصد یہ کہ اعتراض کرنے کے وجہ ایک دوسرے کے دستے بازو بن جاؤ. ہمیں پتہ کہ آپ یہ کام نہیں کر سکو گے. علماء کو ہم جلدی سکھاتے جلدی دیتے, کہتے جی آپ اللہ نے بولے دے دو تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا. اب اس کی مرضی ہے کہ ایک چیز اس کو سہولت سے ملی, وہ اس کی نہیں ناقدری کرتا ہے تو اپنی ناقدری سے خود ہی ضائع کر. اللہ نے تو دے دی, کیوں؟ نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ نے دل میں ڈالا, ہم نے دی. لیکن ہمارے ہاں اس کی پڑھائی معاف نہیں ہے. پڑھے گا وہ, چاہے بعد میں پڑھے یا پہلے پڑھے, ختم اسے کرنا ہے. ایک عالم آیا, اس وقت ہم 30,000 بسم اللہ دیتے تھے, 12,000. کہہ رہا میں پڑھوں گا کیسے؟ میں نے کہا یہ تم نہیں پڑھتے, یہ اجازت پڑھواتی ہے. یہی تو فرق ہے. اگر تم پڑھ سکتے تو سب پڑھ لیتے. جس سے اللہ پڑھواتا ہے اور جس سے اللہ نے اجازت دی وہ پڑھواتا ہے. فاسألوا اہل الذکر, یہ دو, یہ نور زمان کی اجازت ہے. اب جاؤ پڑھو. پوری کتاب ختم کر گیا, 30,000. کہتے ہیں میں نے پڑھا کیسے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے, فرق صرف اتنا ہے. ہم پڑھیں گے کیسے؟ ہم لے کے اجازت لے کے جاؤ, یہ تم سے خود پڑھوائے گا. ایک بندے کو میں نے خلافت دی, اجازت دی, اس کے بعد وہ کتاب لے کر گیا, وہ کتاب آیا, وہ گھر میں رکھی اس نے. اس کی بیوی بولتی ہے جب سے کتاب گھر میں ہے نا میرا ذکر کرنے کو بہت دل کر رہا ہے. اس لیے میں نے کہا خصوصیت کیا ہے؟ اجازت.
سند اویسیت یہ خصوصیت ہے. جھوٹی اویسیت نہیں، سچی اویسیت ہوتی ہے. آج کل جھوٹے اویسی بھی بڑے بنے ہوتے ہیں. یہ سچی اویسیت ہے جسے کسی نے نہیں سکھایا، اللہ سکھا رہا ہے اس کو. وہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے سیکھنے والے اویسی بن جاؤ. یہ ہوتی ہے اویسیت کہ اساتذہ سے بھی نہ سیکھا ہو، استادوں کے پاس بھی نہ ہو، زمانے میں بھی نہ ہو، اور اسے اللہ دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے اللہ دے رہا ہے. یہ شیطان کے علم نہیں ہے، یہ رحمانی علم. سنت کے راز کھول رہا ہے، شریعت کے راز کھولے جا رہے، زمانے کے راز کھولے جا رہے. اسی کے علم میں وہابی کہتے ہیں، اسی کو فقہ النفس کہتے ہیں. اور میں نے جو باتیں کی اگر غلط ہو جا کے دیکھ لو. ہر آدمی اس وقت مومن دوسرے مومن پہ شک کرتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. تو غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے ہمارا رخ آپس کی طرف کر دیا. رحماء بینہم، یہ صفت اشداء علی الکفار. وہاں سختی ہونی چاہیے. سختی کا مراد کیا ہے؟ جاؤ دعوت کر دو ان کو، دین کی طرف لاؤ. یہاں رحم دل بنو، نرم بنو، کیونکہ یہ حق پر ہے. لہٰذا ادھر کوئی تمہارا کام. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان بچے کا تم کیا بگاڑو؟ وہ تو ہے کلمہ گو. تو لوگ سمجھتے کہ بھائی مولوی آتے ہم دے دیتے، جاؤ بھائی یہ پڑھو. محنت کم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ ان پر محنت کا میدان نہیں ہے، یہ اپنانے کا میدان ہے. محنت وہ کر چکے. محنت کا میدان باطل ہے. ان کو مضبوط کرنا ہے. ہاں کمزوری ہے، اس میں مضبوط کر دیتے. آج الحمدللہ اگر سلسلہ چل رہا ہے تو بتاؤ تمہارا باطل بھی اس بات کا قائل ہے کہ ان کے ساتھ نہیں لڑو، ان سے ہم نہیں ٹکرا سکتے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل بھاگے گا تم سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے لڑے گا نہیں. بس تمہیں یقین بتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی شیاطین کفار باطل پر گئے. جی یہ باطل ہے. 1400 سال محنت کی انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے. کتنی؟ اور 1400 سال میں وہ مایوس نہیں ہوئے، اور آخر 1400 سال بعد انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا. اور آج کا مسلمان ایک دن محنت کرتا ہے اور دوسرے دن مایوس ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے باطل کو غالب کرنے کے لیے 1400 سال میں مایوسی اختیار نہیں کی، اور حق کو غالب کرنے کے لیے ایک دن کی محنت نہیں کر کہتے جی حق غالب نہیں ہو رہا، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہماری. یہی تمہارا گناہ ہے سب سے بڑا کہ مایوس ہو. یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم نے وہ ہتھیار نہیں سیکھے. یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم ان کے دھوکے کو نہیں سمجھے. یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ان مورچوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے کہ جس سے باطل باطن سے آتا تھا. نمازیں تو ہر دور میں پڑھ رہے آ رہے، سب نمازی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. تو کیا چیز تھی؟ جادو کا توڑ تم لوگوں نے توڑا. تو جب جادو کا توڑ توڑا، تیرا بڑا بڑا بزرگ پہ جادو پھینک دیتا ہے، وہ بھی ٹون. بعد میں وہ بھی الٹی الٹی باتیں شروع ہو جاتی تھے. تم سمجھتے ہو یہ بیچارہ ہوا گا، اصل میں جادو ہوتا ہے. سامری نے سوائے انبیاء کے سب کو گمراہ کر دیا. سوائے انبیاء کے. تو گویا نبی بچ سکتے، باقی ولی بھی نہیں ہوئے. وہ ولی تھے، سارے لڑک گئے. اور حضور نے فرمایا جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ میری امت میں ہوگا. تو لہٰذا تم سب پہ جادو چل چکا ہے. بس بچڑے کی شکل جدا ہے.
ہم کہتے سب اللہ کی امر سے ہوتا ہے، یہاں بولتے سب کچھ امریکہ کرتا ہے. شرک کے اور سر پرسنگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں حاکم اللہ بناتا ہے، تمہارا اعمال تم پر مسلط ہے. تم کہتے ہیں یہ سارے جو ہے نا امریکہ، ہم تو سب متقی لوگوں کے گناہ ہیں. یہ جو تم آج آپس میں لڑے، امریکہ تمہارے پاس آیا تھا. میرے پیچھے بیانات کرنے کے لیے امریکہ نے تم سے کہا تھا. یہ بہانے چھوڑو، یہ ڈرامے بازیاں اپنے اندر سے نکالو. بات یہ ہے کہ ان میں اور فرق تم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کا طریقہ یہ کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اور وہ باصلاحیت لوگوں کو اٹھا کر کے ان سے کام لیتے، اور تم لوگ باصلاحیت لوگوں کو ضائع کرتے. تم اللہ کے انعام کے ساتھ ٹکراتے اور وہ اللہ کے انعام سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے وہ دنیا پہ راج کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر بڑی ہے کم ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے صلاحیت کون سی دی ہے. وہ گاڈ گفٹڈ چیز یعنی اللہ کی انعام یافتہ چیزوں کو اس کی قدر کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، اور تم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کو دباتے ہو. وہ کافر ہو کر اس چیز کا قائل ہے کہ انعام اللہ دیتا ہے، اس نے اس کا نام رکھا ہے گاڈ گفٹڈ. تو اللہ نے ایک عمل دنیا کے لیے بنایا اور جنت کے لیے بنایا. سو جنت کے عمل انہوں نے چھوڑ دیے، دنیا میں جو چیز اللہ نے پھینکی ہے اس کو مسلمان اٹھائے یا کافر اٹھائے، فائدہ اس کو ملے گا. مقصد ہے لڑو مت، ٹکراؤ مت. نہیں آتا ہم سے سیکھ کے چلے جاؤ. ہم تمہیں یہ نہیں بولتے کہ میرا نام چڑھاؤ، کام سیکھو. یہی وجہ کہ جب میڈیا آیا تو ہمارے والوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ تو سمجھا مگر جنگ نہیں سمجھا. اگر اس وقت اس کو جنگ سمجھ لیتے تو آج رخ کچھ اور ہوتا. یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہتھیار ہے انہوں نے پھینکا تمہاری طرف. یہ تو جب بندہ بیٹھتا ہے نا سامنے تب پتہ چلتا ہے یار یہ کیا ہے. آج ہم لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں مگر اس کو پوری دنیا سن رہی ہے. کیا چیز ہے؟ صرف یہ کیمرہ. تو کیا سینہ بسینہ دعوت یہ چیز آپ کے پاس نہیں، آپ کے محلے میں آپ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا؟ تو مقابلہ ہو سکتا ہے. 1000 سال تم محنت کرو اور یہ 1 گھنٹہ کرے، برابر ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ ہتھیار تھا تو ان کو پتا، انہوں نے پہلے تصویروں کے نعرے لگا کے ان کا پتا مولوی فتویٰ لگائے گا، سائڈ ہو جائے گا، ہمارا میدان خالی. 100 سال بعد جب یہ آئے گا تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. چڑیا چگ گئی کھیت. آپ علیہ السلام نے منجنیق سیکھنے کے لیے صحابہ کو گئے، جس کے پاس یہودیوں کے پاس. اب اس میں حکمت ہے. اب وہی ہے کہ وہ لوگ بناتے پہلے، استعمال بعد میں تم سیکھتے. بیڑی بیڑا دیکھو، صحابہ نے پہلے بنائے، کفار نے نہیں بنائے. تو یاد رکھو کہ مناظر دلیل کے ساتھ لوگوں سے جیتتا ہے، صوفی روحانیت کے ذریعے جیتتا ہے، عامل شیاطین سے لڑ کے جیتتا ہے، فوج سامنے تربیت سے اور اسلحے سے جیتتی ہے. علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ قوت دلیل کے لیے کہ آپ دوسرے کو ہرا سکیں. اس سے آپ کے بازوؤں میں قوت نہیں آئے گی، آپ کی زبان میں کلام میں قوت آئے گی. جو آپ درس پڑھ رہے ہو، جس کو آپ کہتے ہیں ہم لوگ جن فاضل فلاں مدرسہ فضل، اس سے مراد آپ صرف قوت کلام میں طاقت ہے آپ کے.
قوت دلیل میں پاور ہے، آپ کی نسبت کو پاور ہے، آپ کے جسم کو نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ آپ پہلوان بن جائیں گے تو 100 کو پچھاڑ دیں گے۔ 100 کو سیکھنے کے لیے کتاب نہیں، اس کے لیے الگ تربیت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے آپ جن نہیں بگا سکتے، اس کے لیے الگ علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ جائے اپنے حضرت سے پوچھتے جی حضرت یہ کیسے ہے، تیرے حضرت کو کیا آتا ہے؟ سارے اناڑی ہو۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، جتنے تمہارے بزرگ بیٹے ہمارے سب کے سب اناڑی ہیں، کھل کے بول رہا ہوں۔ ایسی دعوے ان کے کیا ماہر کو آ رہا ہے، ہم ماہر ہیں، کوئی بھی ماہر نہیں اسے۔ تو ماہر ہوتے ادھر ہوتے، تم اوپر ہوتے۔ جو ماہر ہوگا وہ اوپر ہوگا، جس چیز میں تم ماہر ہو تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں آتا۔ یہ تم لوگوں کو برا لگے گا مگر یہ سچ ہے، یہ کڑوا سچ ہے، اس کو پی لو۔ تم بولتے ہو کہ میں ان کو اناڑی مانتا ہوں، میں اس سے مسئلہ کیا، مجھے پتہ ان کو آتا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کے علاج غائبانہ میں کر لیتا ہوں، ورنہ ابھی تک سارے پڑے ہوتے۔ اور یہ جو تمہارے ان کے پاس آتے جاتے یہ بھی بیچارے ہیں سارے، ان کی آنکھیں ہوتی پہچان لیتے کون سا، اور میرے پاس نہیں آتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم آگے تو کیسے آئیں گے، ان کی شان میں کمی آ جائے گی، اور ہم بھی اپنی شان نہیں گھٹائیں گے، تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم بازاری نہیں ہے کہ تمہارے مارکیٹ میں تم لوگوں کا نام چھپا کر کے مارکیٹ بنائیں، اپنا کام کریں۔ ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے جو نعمت دی اسی کی قدر کرتے، باقی دور سے بھی علاج کر لیتے۔ تو یہ ہے، یہ میں تمہیں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سمجھ لو۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہے تو تم چھوٹوں کے پاس کیا تلاش کرو، باطل کے پاس کیا تلاش کرو۔ اللہ نے عطا کیا نا، رگڑا بھی لگایا ہے، اور اس دل کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ تم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جب ہمارا حضرت بھی منتقل کر رہا تھا نا، مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، فرمایا تھا اللہ نے تمہارے دل میں یہ طاقت رکھی ہے، ورنہ یہ برداشت کرنا کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی مجھے انہوں نے کہا کہ 400 سال میں تم پہلے آدمی ہو، اور ہم نے اس پہ تجربے بھی کیے۔ جب دوسرے کو کیا نا جنہیں ہزاروں چلے گئے، ذرا توجہ تھی، اس کا کانپنا شروع ہو گیا۔ میں کہا بھائی ایسے یہی چلا جائے گا۔ اپنے بھائی کو جانشینی کی پگڑی باندھی تھی صرف میں، جانشینی کی، 40 دن کبھی ادھر بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، کبھی ادھر بے ہوش ہو کے گر رہا ہے۔ 40 دن ایسی حالت تھی، ہاں کہہ رہا میں مرنے والا ہوں۔ میں نے کہا اب مرتا ہے یا جیتا ہے، اللہ ہی بجائے تیرے کو۔ باتیں کرتے ہیں یہ اتنا دنیا کا جو نا پھرتا ہے، اور مجھے کچھ نہیں ہے، اتنا تنگی تو کر دیتے اعمال میں کرتے، باقی تو دوسرے پتہ چیر کے پھینک دیتے ادھر۔ یہ رب نے رکھی ہوتی ہے انسان کی قوت، اس لیے گاڈ گفٹڈ ہے، اور اسی کی برکت سے تم کو سکھایا جا رہا ہے۔ اب تم سب لے کے جی ہمارا دل بھی اتنا بڑا ہے، میرے کو تھوڑی پتہ میرا دل اتنا بڑا تھا، تو اللہ کو پتہ ہے، تو شیخ نے بتایا۔ جب شیخ کو پتہ ہے تمہارا دل کتنا بڑا ہے، یہ شیطانی چکر ہوتا ہے۔ جب وہ پھر تمہیں پیر سے کاٹنا شروع کر دے، نصاب طے کرنے کے بعد کہتے ہیں جی ہم حضرت سے بھی بڑے ہو گئے۔ سیکھنے کے بعد اپنے محبت کرو شیخ سے، زیادہ عشق کرو تاکہ اللہ اور دے، پھر عشق سے دے گا، پھر نصاب نہیں، پھر عشق کی برکت سے دے گا۔ جتنا تمہارا عشق ہوگا اتنا بڑھتے جاؤ گے، اور اگر عشق میں کمی آ گئی، بدگمانی آ گئی، گھٹ گیا، اللہ اور رسول کے فنا فی الرسول پہ نہیں جا سکتے آپ۔ پہلے فنا فی الشیخ ہے، جب وہی تم نے طے نہیں کیا آگے کیا جاؤ گے۔ نصاب کے بعد پہلے تمہیں نصاب سے محبت بھی، یہ نصاب بھی عشق سے طے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو ہمارا مقصد ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے سارا حاصل کر لیا، لیکن ہم نے جو کوشش کی ہے
اس میں جو کمزوریاں ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ اس گند کو صاف کرے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑو مت، اس میں جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ علم پاک ہے. اگر درخت پاک ہے تو اس میں جو کیڑے ہیں وہ نکال کے پھینکو. تم کہتے نہیں درخت کاٹ کے پھینک دو، اس پر دھیان دینا چھوڑ دو، تو پھر آئے گا کوئی اور لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. موکلات کہاں سے آ گئے؟ وہ فقہ کی کتابوں میں نہیں آتے کہ تو جو ہے نا درس نظامی پڑھ رہا ہے اور تو کہے گا کہ جس میں موکل آ جائے گا. تو پھر تمہارے استاد کے پاس جنات کہاں سے آ گئے جو پڑھاتے ہیں؟ اس کے لیے تو یہ شرط نہیں تھی کہ اس کے پاس جن ہے. داخلہ تو تم لوگوں نے لیا ہے. ادھر تو بڑا مشہور کرتے ہو، ہمارے فلاں حضرت ہے نا ان کے پاس جن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کرامات ہے ان کی. یہ پڑھنے والے جن ہیں، لڑنے والے جن نہیں ہیں. سمجھا نا؟ جس طرح تم پڑھو ہے، یہ بھی پڑھو ہے. یہ 1 کروڑ بھی ہو جائے کسی کام کے نہیں ہے، پڑھنے کے کام کے، بس یہ لڑنے کے نہیں ہے. تم سمجھو گے کہ ہمارا جادو کاٹیں گے. یہ جادو کاٹنے والے نہیں ہیں، بیچارے خود آئے تم سے پڑھنے کے لیے. اس کو کیسے مشہور کرتے؟ فلاں حضرت تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس جنات پڑھنے آتے تھے، صاحب کرامت تھے. اور عامل بے غیرت ہوتا ہے، وہ صاحب کرامت ہوتا ہے. تمہارے درس میں جو بھی پڑھنے آ جائے تم صاحب کرامت ہو جاؤ، اور ہمارے ذکر میں آ جائے تو جو لڑنے والے جن ہیں وہ ان کے ہاں بیکار جن ہیں، اور جو کسی کام کے نہیں بیچارے تم پہ بھی بوجھ ہوتے، یہ ان کے ہاں بڑے کرامت والے جن ہیں. خدا پاک کا کہتے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تم کسی کو مسلمان بولو یا کافر بولو، جو مہر تیرے ہاتھ میں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جن آئے تھے نا، وہ کرامت کام کرنے والے تھے، وہ پڑھنے والے نہیں تھے. انہوں نے بیت المقدس بنایا، تخت بھی لا سکتا تھا، سب کچھ لا سکتا تھا. تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں کام کرنے والے جن، وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام. جن بھی ہے اور انہوں نے شیاطین بھی ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی. یہ شاذلی کی کرامت ہے. تم اسے اور بزرگوں میں تلاش کر لو. ای خیال است محال است جنو است. یہ صرف نقشبندی شاذلی. یہ زیادہ عامل میرے سامنے مت کر. اس کو بول نر کا بچہ نا جدھر بھی بیٹھا وہاں سے غائب کر دوں گا یہ چیزیں، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو. یہ بڑے دیکھ گیا ہم نے 1,000 چلے کاٹنے والے. انہیں ابھی یہ میں منہ سے نہیں بول رہا ہوں، یہ کر کے دکھایا. یہ تحدیث نعمت ہے. تم لوگ جاتے ہو نیچے ہی چاہتے کہ اس سے چلہ کر لوں گا، اسے جتنا نیچے جاؤ گے 1 کروڑ مال بتا کرتے جاؤ، مردار ہو جاؤ گے، ملنا تمہیں کچھ نہیں. لیکن جب ادھر آؤ گے پھر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ہے سلسلے کی نسبت، یہ سلسلہ ہے، اس کی کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے. سب کثرت کے ساتھ ذکر کرنا آسان ہو گیا. وہ جو چلے یہ جلالی جمالی کمالی فلاں پرہیز کرو گے، پھر یہ دھوتی میں بیٹھو گے، پھر یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. 40 دن بعد کیا آئے گا؟ ایک چوچلا سا جن سامنے کھڑا ہو جائے گا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ پہلے وہ بجاتا رہے گا، ہاں پھر ڈرے گا ہی ہے نا. پھر جب وہ آئے گا تو کیا حکم ہے اکیلے کہ جا کے لے کے آئے؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا. یہ کیا ہو گیا؟ تو کہہ رہا تھا سارا جہان تو جن الٹ دے گا. یہ الدین کا چراغ ہے، طلسماتی دنیا ہے. اور کفر اور شرک میں بڑے بکواسات کرنے والا. اللہ کرتا ہے سب کچھ، اللہ کرتا ہے. انسان کو جو دیا اس کے حدود میں، اور ہر مخلوق کو توڑا گا، اس کے حدود سے باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہاں سے لے کے امریکہ تک سڑک بنا دو. تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے. تو میری بیگم کو تابع دار بنا دو. تو کہتے ہیں سڑک سنگل بنانی ہے ڈبل بنانی ہے. تو دیکھو بیگم کی اتنی پاور ہے. ایک جو سنگل کا اطلاع کرے گا ڈبل بنا دوں، تیری بیگم پوری قابو کر سکے.
بیگمیں پاورفل ہوتی ہے، پہ تمہارے دم اثر نہیں کرتے، ساری دنیا پہ کرتے ہیں، اس پہ دم نہیں کرتے. تو عرض یہ ہے، یہ کنویں والے جن کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بھائی یہ باہر نکل کے جا رہا ہے، چل بابا، کہہ رہا اس کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں، شہزادی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بات ہے کہ ایک علم کو حاصل کرو، اس پر عقیدہ بھی رکھو. انہوں نے جو محنت کی، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے جن دیکھنے کے لیے 101 وظیفے کیے. میں دماغ خراب ہو گیا تیرا، جن دیکھنے کے لیے. ایک آدمی ہے، اس نے ایک موکل دیکھنے کے لیے 80 لاکھ روپے خرچ کیا. ہم لوگوں کے تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا یہ لو باتیں کر لو. کہہ رہا تو نے باتیں کرنی ہے دوسرے پہ. کہتے نہیں میں سامنے. میں نے کہا یہی ہے نا، یہ اس سے زیادہ طاقت ہے سامنے بیٹھ کے پلوں سے باتیں کر. یہ کر لا دے میرے کو 1 کروڑ روپے. ایک چیز کی بنیاد سمجھ لو، یہ یاد رکھنا، اس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں مگر یہ کام میں نہیں ہو سکتا. کام جو پوشیدہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. اس کی مثال میں علم والوں کو آسان دیتا ہوں کہ جو جن ایک دم جسم میں اتر آئے اس کا علاج آسان ہے، جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کا علاج آسان ہے. جو پوشیدہ ہے وہ تگنی کا ناچنا چاہتا ہے، وہ علم کی طاقت سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور تیرا سارا بندہ وہ چیز فیل کر دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز، اور جس کے پاس یہ ہے وہ پاورفل ہے. اس لیے شاذلی پاورفل ہے، خفیہ چیز ہے. اور باقی جو کہتے ہیں ہمارے ہاں موکلات نہیں ہوتے، وہ عامل ہی نہیں ہو بیچارہ، تو پھر موکلوں کے دعوے کیوں کرتا ہے؟ ایک بزرگ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں موکل نہیں ہوتے، پھر جن بھی بیچتا ہے. موکلات کیا ہوتے ہیں، جنات کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں بتایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہے، وجود ہے. آلے کے طور پہ اللہ مخلوقات کو پیدا کرتا رہتا ہے اور کام لے گا زمانے کے حساب سے. حضور کے زمانے میں اگر ان اسلحوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کر دیتے، مگر اس وقت ضرورت نہیں تھی اس آلے کی. سمجھ آئی؟ مگر توجہ اس وقت بھی تھی، فرشتے اس وقت بھی تھے، مجاہدے اس وقت بھی تھا، ذکر اس وقت بھی تھا. صحابہ کو کلمے کی برکت سے علم حاصل ہوا، کثرت سے، ذکر سے، اور حضور کے جو فرمان فوراً سمجھ میں آ جاتا. صحبت کی برکت ہے، علم اور ذکر کی برکت. تو جن کو یہ اب ہر کسی کو تو حاصل نہیں ہوگا، زمانے میں کسی کسی کو ہوگا. سارے صحابہ امی، اللہ نے ان کو امیین ہی فرمایا، اور ان امیین میں حضور کو رسول بنایا. تو وہ علم جو بلا تعلم ملے، یہ فنون نہ پڑھنے پڑے ان کو، تو یہ بھی جاری رہے گا، مگر ہر کسی کے ساتھ نہیں. یہ علم شاذ ہے، اس لیے شاذلی کو دیا گیا ہے. کیا ہے؟ یہ علم شاذ ہے، اسی لیے شاذلی کو دے دیا. اس کا یہ نہیں کہ ہر کوئی بیٹھ جائے مجھے وہابی ملا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ گمراہی ہے. کتابیں ہے یہ جو بزرگوں نے محنت کی، تو پڑھو گے، یہ مدارس پڑھو گے، یہ صرف نحو پڑھو گے. اس کی ضرورت، یہ زمانے میں تجوید آپ کو پڑھنا پڑے گی. یہ اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے کوشش کی، وہ رکاوٹ من جانب اللہ ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کو اس طرف نہیں جانا ہے، اس طرف لایا جائے. داخلے ہم نے بھی لیے، پڑھے، پھر اللہ نے سب دے دیا، ظاہر کا بھی دیا، باطن کا بھی دیا ہے، پڑھا ہے. اب تو پڑھتے بیٹھتے ہیں. تو کوئی پہلے پڑھ رہا، کوئی ابتدا جب کی، دل میں تڑپ تھی، کوشش کرتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے، رات کو مدرسے جاتے تھے، اپنے گھر کو بھی پاتے تھے. ایک علم کا شوق اور ذوق تھا. شام کا مدرسے کھلتے تھے، اولا پڑھنے جاتے تھے. جب گھر کی مجبوری سے تو دل ٹوٹ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اللہ ہم سب کو، ہمارا قطعی مقصد یہ اس میں یہ نہ لڑو کہ بھائی مدارس ہمارے
دین کے قلعے ہیں، اپنے بچوں کو ان میں پڑھو اس میں. اس لیے ہم نے جو آپ کے لیے آسانی کے لیے جو نقشبندیہ شاذلیوں پہ اس کو پڑھو، اس میں شوق سے پڑھو. اصل چیز اجازت ہے، محنت ہے، اہل حق کا ایک ہونا ضروری ہے. میں کسی بھی اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہوتا. اب ایک تھا ٹھیک ہے، جب شروع ہو گیا میرے بغض میں پہنچ گیا تو قرآن سے بھی جادو کا اقرار کر دیا. کدھر پہنچ گیا؟ کفر تک پک کے بیٹھ گیا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ تعصب ہے، اس کو تم لوگ تقویٰ بولتے ہیں. تو وہ تب پتہ چلے گا جو کہتا ہے کہ جی ہم لوگ یہ غیر جن کے گھر میں جن ہے نا ادھر لے جائیں کو، پھر دیکھنا ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں حقیقتاً واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. بندے بھی میں آپ کے سامنے کر دوں گا کہ جس بندے پہ جن تھا ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نفسیاتی ہے کہ اس کو کراچی نفسیاتی اسپتال لے جاؤ. ڈاکٹر پہ ان کو اعتماد ہے، تو یہ تو ہے ہی. یہودیوں کے علم پر ان کو اعتماد ہے، مگر قرآن اور سنت کے علم پر ان کو اعتماد نہیں ہے. کیونکہ اس کے ٹھیکیدار یہ خود بنے ہوئے. یہودیوں کے پاس بھیج دیں گے کہ وہاں جا کر کے سیکھ لو، یہودیوں کے علوم جنہوں نے حاصل کیا اس کو کر لو، مگر اپنا قرآن اور سنت کے علم ان کو نہیں آتا. ہمارے بچے نے دم کے ٹھیک ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو، اس کا بھائی ٹھیک ہو، اس کا گھر ٹھیک ہو، سارے شاگرد بن گئے. ہم نے اب اللہ سے جو اللہ نے جو عطا کیا، ہم نے کہا ہر کسی کو اتنا سکھا دو کہ کسی کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس لیے میرے گوڑو یا بگوڑو جانے وانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. ادھر سے ٹھیک نہیں، آرام سے جانے نماز پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، بندوں سے نکل گئے. جب تو اس آلے سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر کالے والے سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. جتنے کالوں کے پاس بھی پھرے گا اتنا ہی کالا، وہ کالے بھی کالا ختم ہو جائے گا مگر تیرا کچھ نہیں کر سکتا. وہ پشتوں میں مثال دی وزیرین و بازو لبرازی، گھومے گا پھرے گا، جتنے دی کھوتی اتنے ہی آل کھلوتی. میں بار بار یہ شعر ایسے نہیں کہتا کہ کبھی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. سمندر کا علم پی کے تو جاتا ہے کہ کنواں اس کو پی جائے گا. این خیال است محال است جنو است. تو سمندر کا مینڈک ہے، اور سمندر کے مینڈک کو کنواں کبھی راس نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک.